اس دور میں کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ پیش نہیں کرتا ہے۔ کسی نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی، پریشانی میں ڈالا، انہیں کچھ مصیبت میں ڈال دیا، انہیں برا بھلا کہہ دیا، تو آج ہمارے جذبات یہ ہو گئے ہیں کہ جب تک ہم ان سے انتقام نہ لے لیں، ان سے بدلہ نہ لے لیں، تب تک ہماری آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، ہم سو نہیں پا رہے ہیں۔ اور اسی انتقام اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی متکبرانہ سوچ نے آج ہمارے ماحول کو زہریلا بنا دیا ہے۔ انتقام در انتقام کی اس سوچ نے آج ہمارے گاؤں محلے کو خونخوار بنا دیا ہے۔ شریعت میں انتقام لینا جائز ہے، درست ہے، لیکن اس سے بہتر اور اس سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے بدتمیزی کی ہے، آپ کو کوئی اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، تو اچھا عمل یہ ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں، ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ پیش کریں، اس لیے کہ یہ عفو و درگزر کا معاملہ پیش کرنا ہمارے انبیاء کا یہ شیوا تھا، ان کی زندگی کا یہ ایک باب تھا۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ کام کیا جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کبھی نہیں کر سکتا۔ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، ان کے بھائی ان سے جلتے رہے، حسد کرتے رہے، مارتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان کو جنگل میں لے جا کر کے انہیں مارا، پیٹا اور ایک کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، مصر کے خزانچی اور مصر کے خزانے کے مالک جب بنے، تو یہی بھائی یہ لوگ غربت کے شکار ہو گئے، یہ لوگ قلاش ہو گئے، محتاج ہو گئے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پہچان رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ہمارے تیسرے نمبر کے بھائی ہیں، یہ پہچان رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت چاہتے تو ان سے انتقام لے سکتے تھے، ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہیں بدلہ نہیں لیا، ان سے انتقام نہیں لیا، انہیں چھوڑ دیا۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تک گھر میں تھے تب تک ان لوگوں نے انہیں پریشان کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بدلہ نہیں لیا اور کہا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم سے بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ تم لوگ آزاد ہو، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تم نے جو ہمارے ساتھ جو معاملہ پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے موقع پر عفو و درگزر کی تمام کڑیوں کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ لوگوں کو معاف کرنے کی جتنے کڑی ہوتے ہیں
جتنی کڑیاں ہوتی ہیں تمام کڑیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی داخل ہوتے ہیں۔ مکہ فتح ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا ہے، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ہے فتح مکہ۔ یہی مکہ کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی زندگی گزار رہے تھے تو ان لوگوں نے آپ کی زندگی پر اتنے بدتمیزی کیے، آپ کی زندگی گزارنا دشوار کر دیے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، کسی نے لا کر کے اونٹ کی اوجڑی آپ کے سر پر رکھ دی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے آ کر کے چادر ان کی گلے پر لپیٹ کر کسی نے اینٹھ دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ محمد تمہیں معاف کر رہا ہے، چھوڑ دے رہا ہے، تم سے اب وہ درگزر کا معاملہ پیش کر رہا ہے، آج محمد تمہیں بدلہ نہیں لے گا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ میں فوج در فوج مسلمان ہونے لگے۔ اب وہ درگزر کا معاملہ پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مکے میں روزانہ ہر دن فوج در فوج مسلمان ہونے لگے۔ اسی لیے ایک مسلمان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی یہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے تو آپ انہیں چاہیں کہ انہیں معاف کر دیں۔ اس سلسلے میں ایک قول ہمیں ملتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں 1000 غلطیاں کرنے کے باوجود اپنے آپ سے اتنی محبت کرتے ہو اور دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے تم ان سے نفرت کرنے لگتے ہو، یا تو تم غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا تم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لو۔ تم اپنے آپ کو غلطیاں کرنا چھوڑ دو اور دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لو، اسی میں تمہارے لیے اچھائی ہے۔